بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہم سب کے لیے ایک روشن ستارہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور قریبی شریک حیات تھی۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ ذہانت اور تیز دماغ عطا فرمایا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ہر بات کو بہت جلدی سیکھ لیتی تھی اور ان کی یادداشت اتنی مضبوط تھی کہ سنی ہوئی بات کبھی بھولتی نہیں تھی۔ جب ان کی شادی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو انہیں نبوت کے سائے میں رہنے کا موقع ملا، جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی ہر بات کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری زندگی سادگی کا ایک بہترین نمونہ تھی۔ آپ جس گھر میں رہتی تھی وہ بہت ہی چھوٹا اور سادہ تھا۔ اس کی دیواریں مٹی کی بنی ہوئی تھی اور چھت کھجور کے پتوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جب مدینہ میں بارش ہوتی تھی تو کبھی کبھی چھت سے پانی بھی ٹپکنے لگتا تھا، لیکن آپ نے کبھی اس بات کا گلہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی قیمتی کپڑوں یا زیورات کی تمنا کی۔ گھر میں آرام کا سامان بھی بہت کم تھا، بس ایک چارپائی تھی جس پر چمڑے کا تکیہ رکھا ہوتا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی۔ کھانے پینے کا حال تھا کہ کئی دن تک گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی اور صرف پانی اور کھجور کھا کر گزارا ہوتا تھا، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ آپ کی سخاوت اور دریا دلی کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کے پاس ہزاروں روپے بھی آتے تو آپ وہ سب کے سب غریبوں اور بیواؤں میں تقسیم کر دیتی تھی اور اپنے لیے ایک روپیہ بھی نہیں بچاتی تھی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ کو کسی نے 1,00,000 درہم تحفے میں دیے۔ آپ نے اسی وقت وہ ساری رقم غریبوں میں بانٹنا شروع کر دی اور شام تک 1 درہم بھی باقی نہ بچا، حالانکہ اس دن آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب آپ کی خادمہ نے کہا کہ کاش آپ 1 درہم بچا لیتی تو ہم افطاری کے لیے گوشت خرید لیتے، تو آپ نے مسکرا کر جواب دیا کہ اگر تم مجھے پہلے یاد دلاتی تو میں بچا لیتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی فکر رہتی تھی۔ علمی میدان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر
اور احادیث کی بہت بڑی عالمہ تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے تھے اور آپ ان کو بہت آسان طریقے سے وہ بات سمجھا دیتی تھی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2000 سے زیادہ احادیث ہم تک پہنچائے، جو آج بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کی رہنمائی کر رہی ہے۔ آپ نے خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں بتایا اور یہ ثابت کیا کہ ایک عورت اگر تعلیم حاصل کرے تو وہ پورے معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہے۔ آپ صرف دینی معلومات ہی نہیں رکھتی تھی بلکہ آپ کو اس زمانے کے علاج، معالجے اور عرب کی تاریخ کا بھی بہت علم تھا۔ آپ کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں گزری۔ آپ ہر وہ کام کرتی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے اور ہر اس بات سے بچتی تھی جو انہیں ناپسند ہو۔ آپ گھر کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، جیسے آٹا گوندنا، کھانا پکانا اور کپڑے دھونا۔ اس کے باوجود آپ اپنی عبادت میں بھی بہت باقاعدہ تھی۔ آپ راتوں کو اٹھ کر لمبی نمازیں پڑھتی تھی اور اللہ سے دعائیں مانگتی۔ آپ نے بہت سے یتیم بچوں کو گود لیا ہوا تھا، ان کی پرورش کرتی تھی، ان کو تعلیم دلاتی تھی اور پھر ان کی شادیاں بھی خود کرتی تھی۔ آپ کی شخصیت میں حیا اور پردے کا بہت خیال تھا۔ آپ ہمیشہ باحیا زندگی گزارتی تھی اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا سکھایا ہوا علم دنیا میں پھیلتا رہا اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ کا نام ایک مثال بن گیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کی طرح صبر شاکر اور علم دوست بنیں۔ انہوں نے سکھایا کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق اور اس کے علم میں ہے، نہ کہ دنیا کے مال و دولت میں ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں ہمت، سچائی اور نیکی کے راستے پر چلنے کا سبق دیتا ہے۔ آپ کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تقوی ایسا تھا کہ وہ ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی اور امت کے ہر فرد کے لیے دعا گو رہتی۔ آپ کی بصیرت اور عقل و دانش نے انسان کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو بہت سہارا دیا اور خاص طور پر عورتوں کو ایک بلند مقام عطا کیا جو
اس سے پہلے کسی معاشرے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ نے علمی طور پر دکھلایا کہ اسلام میں علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر اہمیت رکھتا ہے، اور ایک پڑھی لکھی عورت ہی ایک بہترین نسل تیار کر سکتی ہے۔ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی لاکھوں مسلمان ان کی قبر مبارک پر جا کر سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی خدمات کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان جیسا پاکیزہ اخلاق نصیب کرے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ مزید ایسی معلوماتی اور دینی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، الحمدللہ، جزاک اللہم خیر۔